ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا ہے جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا۔ اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شفیع سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہے، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شفیع جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا مختار شفیع نے ابن سعد کے کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا، کہنے لگا بھول گئے ابن سعد جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن
دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا، اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔ ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ کہا امام زین العابدین کو دربار میں بلاؤ۔ تو امام زین العابدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی گود میں تربیت پائی ہے، جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے، جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا، بیڑیاں پہنا دی، دوبارہ بیڑیاں پہنا دی، ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو۔ دوبارہ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ ابھی باز آ جا۔ کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی، اس نے بیڑیاں پہنا دی، آج میرے پاس پاور ہے، میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں، تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے، ہاتھوں میں سے، کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئی، اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی، طاقت آج بھی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں۔ اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے فرمایا زمین پر بیٹھ جا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر۔
فرمایا اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے، اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کائنات بنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہو، ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ رسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے مہلت اس نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے غلط کام نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔